बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। माजे छोटे चौधरी को उठाओ, वक्त गुजरता जा रहा है। आज खेतों में पानी लगाने का हमारा वार है। चौधरी कादिर ने अपने मखसूस अंदाज में याद दहानी कराते हुए अपने काम में माजे को आवाज़ लगाई। माजा फ़ौरन छोटे चौधरी को उठाने चला गया। छोटा चौधरी, जिसका नाम चौधरी जावेद था, चौधरी कादिर की इकलौती औलाद था। सब गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से छोटा चौधरी बुलाते थे। जावेद खूबसूरत, बांका, सजीला जवान था जो उम्र की 22वीं सीढ़ी चढ़ रहा था। चौधरी कादिर उम्र के इस हिस्से में था जहां इंसान सिर्फ घर में बैठकर अमूरे खाना के कामों की याद दहानी करवाता रहता है। जैसे चौधरानी चौधरी कादिर की बीवी को पता चला कि जावेद खेतों को पानी लगाने जा रहा है, फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। चौधरी, मैं नहीं अपने बेटे को जाने देना। आज जुमेरात है और वो शोखा 24 घंटे खुशबू लगाए रखता है, और ऊपर से वो पीपल वाली ज़मीन, उसे रात हो जानी है वहाँ। ना चौधरी ना, मैं नहीं जाने देना अपने पुत्र को। चौधरानी ने भी अपने मखसूस अंदाज में फ़ैसला सुनाते हुए कहा। इससे पहले कि चौधरी कादिर चौधरानी को कुछ बोलता, माजा छोटे चौधरी को उठाकर आ रहा था और उसने कपड़े भी बदल लिए थे। गोया थोड़ी देर में कामा और जावेद जाने वाले थे। अम्मा जी, आप मेरी माँ हैं, इसलिए परेशान होती हैं। माजा और मैं पानी लगाकर अभी आए। पीपल वाली ज़मीन का सुनकर आप ऐसे परेशान हो जाती हैं। वो कमली वहाँ घूमती रहती है, इसलिए। उस बेचारी को तो अपना होश नहीं, उसने हमें क्या कहना भला। पुत्र, वो लोग, चौधरानी ने परेशानी के आलम में कुछ कहना चाहा, मगर जावेद ने कह कहा लगाकर चौधरानी को खामोश करवा दिया। अम्मा, लोगों का क्या, वो तो बस बातें बनाते रहते हैं। इतने में कामा पानी लगाने के लिए ज़रूरी सामान ले आया और वो दोनों चौधरी और चौधरानी को सलाम करके खेतों की तरफ चल पड़े। ज़मीनों में आम तौर पर कीकर या शीशम के दरख्त होते हैं, मगर चौधरी की ज़मीन पर दरमियान में एक बड़ा पीपल का दरख्त था। एक बार हुआ यूं कि कुम्हारों की जवान साला लड़की घर से गायब हो गई। सब गांव वाले उसे तलाश करते करते जब पीपल के दरख्त के पास गए तो उसे अजीब हालत में पाया। ना उसे कोई होश था, बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और सांसें इतनी तेज़ चल रही थीं जैसे अभी कहीं से लंबा सफ़र तय करके आई हो। बेहोशी की हालत में उसे घर लाया गया और मौलवी साहब को बुलाकर दम दरूद कराया गया। मगर अब ऐसा अक्सर होता, लड़की रात को अचानक से गायब हो जाती और मिलती सुबह पीपल के दरख्त के नीचे से बेहोशी की हालत में। कुम्हार अल्लाह रखा बेचारा एक गरीब आदमी था। उसकी गुर्बत उसे मौका ही नहीं देती थी कि लड़की को शहर के किसी अस्पताल से चेक कराया जाए या उसे किसी अच्छे पीर बाबा से दम दरूद करवाया जाए। गांव के मौलवी के दम दरूद का लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। पहले जहां वो हफ्ते में एक आध बार जनूनी कैफियत में मुब्तला होती थी, अब तो अक्सर व बेशतर इसी हालत में पीपल के दरख्त के नीचे पाई जाती थी। बेचारे अल्लाह रखे ने अब उसको उसकी हालत पर छोड़ दिया था। बस अगर वो शाम को घर न होती तो जाके उसे पीपल वाले दरख्त के पास से ले आता, और लड़की ने तो गोया पीपल वाले दरख्त को अपना घर ही बना लिया था। छोटा चौधरी, जावेद और कामा खेतों में पहुंचकर मलकों के बंदों से अपना पानी बांध चुके थे। ओ माजे, जा पीपल के नीचे देख, कुम्हारों की लड़की है या नहीं। जावेद ने माजे को चिढ़ाने के अंदाज में कहा तो माजे का रंग ही उड़ गया। ओह छोटे चौधरी जी, दुआ मांगो अल्लाह से वो आज इधर ना हो। आज जुमेरात भी है। याद रखो, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जुमेरात इन हवाई मखलूक के लिए बड़ा दिन होता है और इंसानों को इस रात बाहर ऐसे नहीं घूमना चाहिए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ओए, तू आज मुझे आलम क्यों लग रहा है? वो देख तेरे पीछे क्या चीज़ खड़ी है। जावेद ने हंसी रोकते हुए कहा तो माजा ऐसे उछला जैसे उसका पाँव सांप पर आ गया हो। छोटे चौधरी, अल्लाह वास्ते मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं किया करो, मेरी जान निकल जाती है। ओए, अभी तो मगरिब हो रही है और तू आधी रात की तरह डर रहा है। मर्द बन मर्द। शादी हो गई तेरी तो बीवी का ख्याल कैसे रखेगा। वो दोनों ऐसे बातें करते करते पीपल की तरफ को चल पड़े। माजा जो आगे चल रहा था अब रुक कर जावेद के पीछे हो गया था।
ठंडी हवा चल रही थी। पीपल के पत्ते गोया हवा में झूम रहे हों। हल्के अंधेरे में पीपल का ये दरख्त किसी बदमस्त हाथी के जैसे लगता था। दरख्त काफ़ी पुराना और उसका तना काफ़ी बड़ा था। दरख्त के नीचे सूखे पत्तों के छोटे छोटे ढेर लगे हुए थे, जैसे अभी गांव के बच्चे खेल के गए हों। हवा के झोंकों से सूखे पत्तों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। माजा तो इधर उधर ऐसे दीते फाड़ के देख रहा था जैसे अगर कमली ज़मीन के नीचे भी छुपी होगी तो वो उसे देख लेगा। माजे डर नहीं, चाचा अल्लाह रखा ले गया होगा उसे शाम से पहले, जावेद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और अगर वो रात को यहाँ आ गई तो, माजे ने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, जैसे कि उसे डर हो कमली अपना जिक्र सुनकर कहीं उसे आ ही ना जाए। ओए माजे, देख कितना सुकून है यहाँ, लोग ऐसे डरे हुए हैं इस दरख्त से। चल हाथ धो और कपड़ा बिछा नीचे, बड़े ज़ोरों की भूख लगी है। देख चौधरानी जी ने क्या बना के दिया है। बकरे का गोश्त है जी, मैं खुद राने कसाई से लेकर आया था दोपहर में। वो बड़ा 2 नंबर आदमी है, सारी हड्डियाँ दी होंगी। ना जी, मैं खुद उसके ऊपर खड़ा होकर गोश्त बनवा के लाया हूँ। माजा पहली बार सीना चौड़ा करके बोला। चल कपड़ा बिछा, जावेद ने उसके हाथ से गठरी लेते हुए कहा। माजे ने एक बड़ी चादरनुमा कपड़े को खोलकर नीचे बिछाया। वो दोनों उस पर बैठ गए और रोटियों वाला रुमाल खोलने लगे। जैसे जैसे कपड़ा खुल रहा था, खाने की खुशबू बाहर आना शुरू हो गई थी। वाह, बड़ा मज़े का लग रहा है, जावेद ने हलकारा मारते हुए कहा। मज़े का क्यों ना हो जी, चौधरानी बीबी ने अपने हाथों से बनाया है। छोटे चौधरी, आपको एक बात बोलूं? बोल माजे बोल, सब बोल दे, जावेद ने कहकहाल गाते हुए कहा। चौधरानी बीबी आपको बहुत प्यार करती है, आप खैर से उनकी इकलौती औलाद होना। कहती बड़ी मन्नतों से दुआओं से अल्लाह से मांगा है जावेद को, इसका ख्याल रखा कर। ओए बेवकूफ़ा, बंदे की ज़िंदगी से जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तो ज़िंदगी कड़ी धूप की तरह बन जाती है। इंसान सर से लेकर पाँव तक जलता रहता है। माँ बाप तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमतों में से एक रहमत है। और तू ये बता, फिर मेरा ख्याल तू करता है या मैं तेरा? अब की बार माजे ने ज़ोर से कहका लगाया तो जावेद भी हंस पड़ा। अंधेरा अब काफ़ी हो गया था। गांव के कुत्ते गीदड़ों की आवाज़ों पर भौंकना शुरू हो गए थे। दोनों बड़े सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ थे कि अचानक उनको पीपल के पेड़ की दूसरी तरफ से खुश्क पत्तों की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई तेज़ कदमों से उनकी तरफ आ रहा हो। मगर दरख्त के बड़े तने की वजह से वो उसे नहीं देख पा रहे थे। माजा तो खिसक जावेद के करीब हो गया था। अंधेरे की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं देख सकते थे। माजे, टॉर्च लाइट चलाओ और देखो कौन है वहाँ। कदमों की आवाज़ तने की दूसरी तरफ रुक गई थी। जावेद ने जोर से कहा, कौन है भाई, रुक क्यों गए हो, यहाँ आओ। मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, गोया वहाँ कोई हो ही ना। माजे, देख कौन है वहाँ, रोशनी कर ज़रा। माजा आगे बढ़ने की बजाय तिरछा होकर टॉर्च लाइट से देखने की कोशिश कर रहा था। जावेद अभी भी खाना खाने में मसरूफ़ था, मगर उसकी नज़रें मुसलसल दूसरी तरफ थीं। जैसे माजा डरते हुए आगे बढ़ा और रोशनी दूसरी तरफ डाली, आगे का मंजर देखकर ज़ोर से चिल्लाया, छोटे चौधरी। जैसे ही माजे ने आगे का मंजर देखा, ज़ोर से चिल्लाया, छोटे चौधरी। मगर उसकी आवाज़ अगले लफ्ज़ों तक बिल्कुल दब गई और वो घिघियाने के अंदाज में बोला, कमली। इतने में जावेद ज़रा मोहतात अंदाज में वहाँ बढ़ा जहाँ से माजा साकित हुआ खड़ा था और अभी भी कुछ बोलने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रहा था। तने की दूसरी तरफ मुकम्मल अंधेरा था। ये महीने के आखिरी अयाम चल रहे थे, जिसकी वजह से चाँद भी अभी नहीं निकला था। जावेद ने पहले माजे को पीछे खींचा और उसके कांपते हाथों से टॉर्च लाइट अपने हाथों में ली और वहां रोशनी डाली जहां अभी तक वो नहीं देख सका था। जैसे टॉर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ी जहां बकौल माजे के कमली थी, उसकी अपनी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जावेद कोई बुज़दिल जवान नहीं था और ना वो पहली बार खेतों को पानी लगाने आया था। इससे पहले वो कई बार अकेले में पानी लगाने आता था। उसी पीपल के नीचे बैठकर अपना वक्त गुजारता था। अपनी ज़मीनों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था वो। उन्हीं ज़मीनों पर आते जाते तो वो जवान हुआ था। ये भी इत्तफाक की बात है कि जब से कमली पर जनूनी कैफियत तारी हुई थी, उसने उसे नहीं देखा था। कमली तो गांव के लोगों ने उसका नाम रखा था, वरना तो उसका असली नाम रानी था।
وہ جس رانی سے واقف تھا وہ تو جواں سالہ خوبرو حسین لڑکی تھی۔ بھلے بیچاری سادے کپڑے پہنتی تھی مگر اس کا حسن مہنگے کپڑوں کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن اب جو وہ دیکھ رہا تھا وہاں ایک لڑکی سر اپنی ٹانگوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کے کپڑے کافی میلے ہو گئے تھے جو اس کی پراسراریت کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کافی خوفناک منظر تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسے تجربے سے گزر رہا تھا۔ ابھی وہ بغور اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے کہکہا لگایا کہ جاوید بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پہلی بار اس نے چہرہ اس سے ننھی حالت میں دیکھا۔ وہ رانی تھی جو اب کملی بن چکی تھی۔ زرد چہرہ، الو کی طرح گھومتی مگر سرخ آنکھیں، سانسوں کی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق کے زیر اثر ہے۔ ماچے نے یقیناً اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ اتنے میں کملی نے ہاتھ میں زمین پر ٹیکی اور کھڑی ہو کر چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے 3 سال کا بچہ لڑکھڑا کر چلتا ہے ویسے وہ چل رہی تھی۔ 2 قدم چل کر وہ تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً ماچے نے اب اسے دیکھ لیا تھا جو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا، چھوٹے چودھری بھاگو بھاگو بھاگو، یہ کملی ہے، بھاگو۔ وہ مسلسل لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خشک پتے بار بار اس کے پاؤں کے نیچے چٹک رہے تھے اور ماحول کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا رہے تھے۔ اچانک اس کا لاغر لڑکھڑاتا جسم ہوا میں بلند ہوا اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس کے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جسے ماچا دیکھ کر چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ رونے کی آواز بلیوں کی گراہٹ میں بدل چکی تھی، جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی جس سے پیپل کے سوکھے پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رانی کسی مافوق الفطرت چیز کے زیر اثر ہے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا مگر آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بھی جواب دے رہے تھے۔ اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اپنے لیے اور ماچے کے لیے، ورنہ یہ رات ان دونوں کے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ساری صورتحال میں وہ خود کو کسی اندیکھے حصار میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں۔ زبان گنگ ہو چکی تھی۔ بلیوں کے لڑنے کی آواز جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ ہوش کھو رہا تھا، اور اتنا ہی رانی کا جسم پیپل کے اوپر گھوم رہا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے یا تو دعا کام آتی ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی دوسرے کی، یا پھر قسمت۔ چودھرانی کو آج بالکل بھی سکون نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے؟ محلے کی سب عورتیں اسے کملی کے بارے میں روز بتاتی تھیں۔ جس پیپل کا پیڑ اس کا مسکن تھا آج اس کا بیٹا وہاں کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا۔ چودھری اس کی بے چینی بار بار دیکھ رہا تھا۔ آخرکار بول پڑا، بھلی مان سے سو جا، تیرا پتر جیدار جوان ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں جو کوئی چیل اسے اٹھا جائے گی، ابھی آتا ہی ہوگا، اور ماچا بھی تو اس کے ساتھ ہے، بے فکر ہو کر سو جا۔ مگر چودھرانی کو سکون کیسے آتا؟ بولی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بس ایک کام کرو، کمہاروں کے گھر جا کر بس پتہ کرو کہ کملی گھر میں ہے یا نہیں۔ پاگل مت بنو، رات کے اس پہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا اچھی بات نہیں۔ چودھری نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا آپ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں جا رہی ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلنگ سے اتر کر جوتے پہن لیے۔ پادل نخواستہ چودھری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چودھرانی کی بے چین طبیعت سے واقف تھا۔ کمہاروں کا گھر حویلی سے ذرا ہی دور تھا۔ تھوڑی دیر میں چودھری کمہاروں کا پرانا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ دوسری دستک پر اندر سے کمہار اللہ رکھا کی آواز آئی، کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ شاید وہ اندھیرے میں سنبھل سنبھل کے چل رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے دوبارہ پوچھا، کون ہے بھائی؟ چودھری نے کھنکارتے ہوئے جواب دیا، اوہ میں ہوں چودھری قادر بخش بھائیا۔ اوہ چودھری صاحب، کمہار اللہ رکھا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، خیرتے ہے اس وقت چودھری صاحب؟ مگر اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے چودھرانی کو دیکھا۔ بھاگ لگے رہن میرے اچھے نصیب، میری بہن چودھرانی ہمارے گھر آئی ہے، اندر آؤ چودھرانی بی بی، اندر آؤ۔ بھائی اللہ رکھا، ہم نے آپ کو پریشان کیا،
بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آپ کا بھتیجا چھوٹا چودھری کھیتوں میں پانی لگانے گیا ہوا ہے، پیپل والی زمین کی طرف۔ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ بس پوچھنا تھا کہ آج رانی بیٹی گھر پر ہی ہے کہ نہیں۔ چودھرانی بی بی شام کو میں رانی کو لے آیا تھا، مگر آج اس کی حالت اندھیرا ہوتے ہی پھر خراب ہو گئی اور وہ جیسے اڑ کے کہیں چلی گئی ہو۔ اب تو کافی رات ہو گئی ہے، میں بھی سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا، اس لیے اسے لینے نہیں گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ ہوتی ادھر ہی پیپل کے پاس ہے۔ ہائے میرے اللہ! جیسے چودھرانی نے یہ سنا کہ کملی گھر پر نہیں، اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ زور سے آہکاری کی۔ اس کی آواز سن کر پاس کے گھر کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب آنکھیں مسلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں باہر نکلے اور چودھری چودھرانی کو دیکھ کر مزید شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، چودھرانی بول پڑی، مولوی صاحب، رانی گھر پہ نہیں ہے اور جاوید پتر پیپل والی زمین کو پانی لگانے گیا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ… چودھرانی آگے خاموش ہو گئی۔ یہ بات ہے تو چلو میرے ساتھ، مگر آپ چودھرانی بی بی گھر جائیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ کملی جو پیپل کے درخت پر خوفناک بلیوں کی گھراہٹ میں گھوم رہی تھی، اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی۔ جاوید مکمل اندیکھے حصار میں قید تھا، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف آنکھیں تھیں جو یہ دیکھ رہی تھیں، احساس تھا جو یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ ماجا تو بیچارہ کب کا اس سب سے بے خبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کملی نیچے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور غصے میں چلائی، تمہیں نہیں پتا یہ میرا گھر ہے، میرا گھر۔ تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ادھر کو منہ کرنے کی۔ یہ زمین بنجر ہو جائیں گی۔ اور زور سے چیخ ماری کہ جاوید کے کان کے پٹے ہل گئے۔ جاوید نے محسوس کیا کہ کملی کی شکل بگڑ رہی ہے، اس کے سامنے کے دانت آگے کو بڑے ہو رہے ہیں، چہرے پر کسی 1000 سالہ بڑھیا کے جیسے جھریاں پڑ گئی تھیں، پاؤں پیچھے کو مڑنا شروع ہو گئے تھے، ناخن لمبے اور ہاتھوں پر لمبے کالے بال اگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی شکل رانی سے کسی عجیب و غریب خوفناک عفریت میں بدل چکی تھی۔ وہ نہ اب انسان معلوم ہوتی تھی نہ جانور۔ اس حالت میں اگر کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی اسے دیکھتا تو حرکت قلب بند ہونے سے مر جاتا۔ جاوید کو اپنے بازوؤں میں درد کی ایک تیز سرتی محسوس ہوئی، کوئی اندیکھی طاقت اس کے دونوں بازو مروڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس چڑیل کا طلسم تھا، درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا، وہ چلانا چاہتا تھا، کچھ پڑھنا چاہتا تھا، مگر آواز تو اس کے حلق میں جیسے کہیں پھنس گئی تھی۔ اب وہی درد اس کی ٹانگوں میں شروع ہو گیا تھا، خود بخود اس کی ٹانگیں مڑ رہی تھیں۔ وہ نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ پہلے تیرا ایک ایک جوڑ توڑوں گی، پھر تجھے کھاؤں گی، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کو۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے لمبے تیز ناخن سے جاوید کی گال پر ایک خراش لگائی۔ جب ذرا خون رسنا شروع ہوا تو اس کی زبان بلی کی گھرہٹ کے ساتھ باہر نکلی اور خون کو چاٹنے لگی۔ ہاں ہاں، بڑے مزے کا ہے، بڑے مزے کا ہے، تمہیں اسی پیپل کے درخت پر مار کر لٹکا دوں گی اور ہر روز تیرا ایک ایک حصہ کھاؤں گی، بڑی اذیت ناک موت مرے گا تو، ہاں ہاں ہاں۔ مگر اس کی ہنسی لمحے بھر کو رک کر رونے کی آواز میں بدل گئی۔ جاوید کو اپنے کانوں میں اپنے بابا اور کمہار اللہ رکھا اور مولوی صاحب کی آواز سنائی دینے لگی، جو زور زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے اور مولوی صاحب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جیسے یہ آوازیں چڑیل کے کانوں میں پڑی، وہ دوبارہ سے ہچکیاں لیتے ہوئے کملی کے روپ میں واپس آنے لگی اور ایک کالے دھوئیں کی شکل میں کملی کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ کملی کا جسم کسی کٹے ہوئے تنے کی مانند زمین پر گر گیا اور جاوید کو بھی اب اپنے ہاتھ پاؤں میں حرکت محسوس ہونے لگی۔ وہ جیسے کھڑا ہوا، چودھری مولوی اور اللہ رکھا بھی وہاں پہنچ گئے۔ پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ چودھری نے جاوید کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ رکھا اپنی بے ہوش بیٹی کو ہلا رہا تھا، جبکہ مولوی صاحب ماچے کے منہ پر جگ سے پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ اللہ نے کرم کیا ابا جی، آپ وقت پر آ گئے ورنہ وہ ابھی ہمیں مارنے ہی والی تھی۔
وہ بہت بڑی بلا ہے جس نے رانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے آپ لوگ ورد کرتے ہوئے آئے وہ دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ پتر، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، بڑی طاقت والا ہے، مگر میں ٹھہرا سیدھا سادہ سا امام مسجد، یہ بلا میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ لوگ شہر سے کسی عالم کو بلائیے جو اسے ٹھکانے لگائے، ورنہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو اب خطرہ رہے گا، اور جلدی کرو، یہاں سے نکلو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اتنے میں ماجے کے بے سود جسم نے حرکت کی اور وہ بتکے ہوئے بکرے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ میرا بہادر پتر ہوش میں آ گیا۔ چودھری نے ماجے کو تبکی دیتے ہوئے کہا، چل پتر، سامان اٹھاؤ، باقی باتیں گھر کریں گے۔ چودھرانی بڑی پریشان ہوگی۔ جاوید پتر، تم رانی بیٹی کو کندھے پر اٹھاؤ، میں کل ہی کسی کو شہر بھیجتا ہوں کسی عالم کو بلانے کے لیے۔ چودھری کا بھیجا ہوا بندہ 3 دن پہلے شہر سے ایک بزرگ عالم بابا کو لے آئے تھے، مگر حیران کن طور پر کملی پر ابھی تک اس چڑیل کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جاوید بھی اس واقعے کے بعد سنبھل چکا تھا۔ ماجہ البتہ کملی یا پیپل کے نام سے اب بہت ڈرتا تھا۔ بزرگ بابا روز چودھری کے ڈیرے پر مراقبہ کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسے چڑیل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ آج سوموار کا دن، چاند کی 27 تاریخ تھی۔ عصر سے ہی زور کی ہوا چل رہی تھی جو کہ اب آندھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ دیہاتی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں بہت مٹی آ رہی تھی۔ عالم بابا اپنے معمول کے مراقبے میں بیٹھا تھا کہ کمہاروں کے گھر سے اچانک بڑے زور کی بلیوں کی گراہٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ گلیوں کے آوارہ کتے بھونکنے کی بجائے سہم گئے تھے۔ عالم بابا جو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے، اپنی آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑے پانی پر پھونکیں مارنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں لٹکتی لالٹین کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے لالٹین کی لو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ صحن میں لالٹین کی روشنی دیکھ کر جاوید بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ جاوید کو دیکھ کر عالم بابا مسکرا دیے اور ہاتھ میں پکڑا پانی کا برتن اسے تھمایا اور اسے خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں پیپل والی زمین کی طرف چل پڑے تو جاوید عالم بابا کا مقصد سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں پیپل کا پیڑ تیز ہوا میں جھومتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا تو جاوید کی آنکھوں میں کچھ دن پہلے کے مناظر گھومنا شروع ہو گئے۔ پیپل کا پیڑ رات کے اندھیرے اور تیز آندھی میں بہت وحشتناک لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا پورا پیڑ چڑیل کا روپ دھار چکا ہے۔ پیڑ کے نیچے پہنچ کر بابا نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کی مدد سے ایک دائرہ لگایا اور جاوید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاوید بیٹا، اس دائرے میں آ جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا، اور نہ مجھے آواز دینی ہے، اور نہ کسی آواز کا یقین کرنا ہے جب تک کہ میں نہ کہوں، اور اس پانی کا خیال کرنا، میں پیڑ کے دوسری جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عالم بابا جاوید کا کندھا تھپتھپا کر پیڑ کی دوسری طرف چلے گئے۔ جاوید دائرے کے اندر پانی کے برتن کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عالم بابا کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک بار پھر مراقبے میں ہے، کہ اتنے میں اسے پگڈنڈی پر پائل کے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی عورت ادھر کو آ رہی ہو۔ آواز تو قریب قریب آ رہی تھی، مگر کوئی وجود اسے ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر پائل کی آواز بلی کی گراہٹوں میں بدل گئی، جیسے کئی بلیاں ایک دوسرے پر گرا رہی ہوں۔ خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں سرایت کر گئی جب اس نے سامنے والی پگڈنڈی پر کملی کو آتے دیکھا۔ بلیوں کی گراہٹیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیڑ کے قریب آ رہی تھی، اس کی حیت بدل رہی تھی۔ اب وہ کملی سے چڑیل میں بدل چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں ماحول اور بھی بھیانک ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور ہوا میں بلند ہو کر پیپل کے گرد گھومنے لگی۔ جب وہ نیچے زمین پر اتری تو ایک خونخوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو پیڑ کے دوسری طرف منہ کر کے گرا رہی تھی۔ اچانک پیڑ کے دوسری طرف سے ایک دیو ہیکل شیر نمودار ہوا۔ شیر نے آتے ہی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کبھی بھیڑیا حاوی ہو رہا تھا تو کبھی شیر۔
मगर मजमूई तौर पर शेर का पलड़ा भारी हो रहा था। भेड़िया मुदाफ़ाती लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे लगता था जैसे भागने के चक्कर में है, मगर शेर उसको ये मौका नहीं दे रहा था। इतने में भेड़िया हवा में बुलंद हुआ। शेर ने उसे दबोचने के लिए जस्त लगाई, मगर वो काला धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। शेर वापस जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। बज़ाहिर चुड़ैल और आलम बाबा की पहली लड़ाई में जीत आलम बाबा की हुई थी, मगर ये तो शुरुआत थी अभी। इतने में इर्द गिर्द से एक बार फिर बिल्लियों की गराहटों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और आसपास से सैकड़ों बिल्लियाँ खेतों से निकलकर पेड़ के नीचे जमा हो गईं। उन बिल्लियों की जिसामत और हैयत आम बिल्लियों से कदरे मुख्तलिफ थी। देखते ही देखते वहाँ पर तल धरने को जगह भी नहीं थी, मगर किसी बिल्ली ने अभी तक दायरे की लकीर को अबूर नहीं किया था। उसे इंतज़ार था कि अब आलम बाबा किस रूप में आते हैं, मगर पेड़ के दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। काफ़ी देर तक बिल्लियाँ बैठी कराती रहीं और आखिरकार जहाँ से आई थी वापस खेतों में गुम हो गई। बिल्लियों के जाते ही जावेद ने सूखा सांस लिया। अभी तक वो ये ड्रामा देख रहा था, मगर ना ही भेड़िए ने और ना ही बिल्लियों ने उस पर हमला किया था। आंधी रुक चुकी थी, मगर पीपल का पेड़ बदस्तूर अनदेखे तूफान का सामना कर रहा था। इतने में उसे खेतों से सरसराहट की आवाज़ आना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा काले रंग का अजतहाब अब की बार सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। इतना बड़ा अजतहाब उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसके जी में आया कि उठकर खेतों में दौड़ लगा दे, मगर आलम बाबा के अल्फाज उसे याद थे कि कुछ भी हो जाए इस दायरे से नहीं निकलना। अजतहा सीधा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी जिसामत से कोई 4 गुना बड़ी थी। अगर वो मुंह खोल लेता तो जावेद को पूरे का पूरा निगल सकता था। अजदहे ने दायरे का चक्कर लगाया और फुनकारते हुए वापस खेतों में चला गया। उसके जाते ही एक बार फिर उसे पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई। सामने के रास्ते से एक औरत बनी संवरी दुल्हन के लिबास में आ रही थी। औरत अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रही थी, मगर उसने चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। जावेद के करीब आकर उसने नकाब हटा दिया। ये तो कमली थी, जो मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी, और इतनी खूबसूरत के पहले उसने इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी। वो जावेद को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। आओ जावेद, हम अपनी दुनिया में चलते हैं जहाँ कोई नहीं होगा। आप होंगे, मैं होंगी और हमारी मोहब्बत। आओ जावेद आओ, खुद को इस दायरे में कैद ना करो। देखो मैं तुम्हारे लिए बन संवर के आई हूँ, देर ना करो, आओ आओ। वो मुसलसल उसे पुकारे जा रही थी। उसकी आवाज़ में जादू था, तिलिस्म था। उसने महसूस किया कि वो अपना इख्तियार खो रहा है। करीब था कि वो उठकर उसके पास चला जाता। पेड़ के दूसरी तरफ से उसे शेर की एक गरजदार धाड़ सुनाई दी, जिसने जावेद के उठते हुए कदम रोक दिए और जावेद इस तिलिस्म से निकल आया। वो कमली नुमा औरत गुस्से में पांव पटकती पेड़ के दूसरी तरफ चली गई, जहां आलम बाबा गए थे। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम क्या समझते हो तुम यहाँ से ज़िंदा निकल जाओगे? तुम रानी को आज़ाद करा लोगे, मैं तुम दोनों को ज़िंदा जला दूंगी। उसकी आवाज़ में करख्तपन था, जिसकी वजह से जावेद को अपने कानों में दर्द महसूस हो रहा था। इतने में पीपल का पेड़ इतनी ज़ोर से हिला जैसे अभी गिर जाएगा। पेड़ की जड़ें तक ज़मीन से उखड़ रही थी। उसे लगा कि पेड़ उन दोनों के ऊपर गिर जाएगा और वो आलम बाबा नीचे दबकर मर जाएंगे। पेड़ के हिलने में शिद्दत आ चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया। उसने दायरे से निकलने का मुकम्मल इरादा कर लिया था। जैसे वो निकलने के लिए उठा, पेड़ के पीछे से एक बार फिर शेर जस्त लगाकर उसके सामने धाड़ने लगा, जैसे उसे दायरे से निकलने से रोक रहा हो। वो आलम बाबा का इशारा समझ गया और अल्लाह का नाम लेकर फिर बैठ गया। उसे बैठता देखकर शेर वापस चला गया। शेर के जाते ही उसे आलम बाबा की आवाज़ सुनाई दी, बेटा जावेद, मुझे प्यास लगी है, इधर आकर मुझे पानी दो, पानी दो, बहुत प्यास लगी है। आओ बेटा आओ, चुड़ैल से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊँगा। मेरे मरते चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। अल्लाह के वास्ते आओ बेटा, मुझे पानी दो। आलम बाबा अब बाकायदा मिन्नतें कर रहा था, मगर जावेद को आलम बाबा के अल्फाज याद थे कि मेरी आवाज़ का यकीन ना करना और दायरे से बाहर कुछ भी हो जाए मत निकलना।
وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو تھامے بیٹھا رہا۔ اب عالم بابا کی آواز میں غصہ آ گیا تھا۔ وہ باقاعدہ گالم گلوچ کر کے پانی مانگ رہا تھا، مگر جاوید ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عالم بابا کی آواز آنا بند ہو گئی اور بہت سی عورتوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آپس میں بول رہی تھیں، ہائے چڑیل نے چودھری اور چودرانی کو مار دیا ہے، کوئی جا کر چھوٹے چودھری کو اطلاع دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آوازیں سن کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ عالم بابا کو آواز دے کر پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ وہ اسی مخمصے کا شکار تھا کہ پیڑ کے پیچھے سے کملی نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اب کی بار وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس خستہ حال لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ، چودھری اور چودرانی کو مار کر آ رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ آؤ۔ نکلو دائرے سے۔ اس کے پیچھے گاؤں کی طرف سے ابھی تک عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نے چڑیل کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مرو گے تم دونوں، مرو گے، اب تم سب کو مار کر جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں پیڑ کی دوسری طرف سے عالم بابا تیزی سے نکلے اور کملی کی ٹانگوں پر اپنی لاٹھی ماری۔ کملی کراہ کر نیچے گری اور عالم بابا نے جلدی سے اس کے گرد دائرہ لگا دیا اور ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر جلدی جلدی ورد کرنا شروع کر دیا۔ کملی دائرے سے نکلنے کے لیے جیسے نکلی آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہی اس نے دائرے کے دوسری طرف کیا، وہاں بھی اس کے ساتھ ویسے ہوا۔ نکالو مجھے یہاں سے، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، مگر عالم بابا بس آنکھیں بند کر کے تسبیح پر ورد کیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کملی کی طرف دیکھ کر بولے، بتا کیوں تو نے اس بچی کو پکڑا ہوا ہے، بتا ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی عالم بابا نے جاوید کے ہاتھ سے پانی لے کر کملی کے منہ پر چھڑکا تو کملی مارے تکلیف کے زمین پر دوہری ہو گئی اور زور زور سے چلانے لگی، رک جاؤ، سب بتاتی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت تھی، روز اپنی ماں کے ساتھ یہاں گھاس کاٹنے آتی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر خود سے نفرت ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے جکڑ کر اس کی خوبصورتی ختم کر دی۔ خوبصورتی چہروں پر نہیں دلوں میں ہوتی ہے، اخلاق میں ہوتی ہے۔ چہروں کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے والے اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں۔ عالم بابا نے اسے مخاطب کر کے کہا، تو نے اپنی حد پھلانگ لی ہے، اب تیرا واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہہ کر عالم بابا نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کملی کے گلے میں ڈال دی۔ نہیں، مجھے مت مارو، مجھے جانے دو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، مجھے جانے دو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تسبیح کو تھامے ہوئے تھی، اس کے ہاتھوں اور گردن سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بہت اذیت میں زمین پر تڑپ رہی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ پھیل گیا اور اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ جیسے دھواں ختم ہوا، کملی زمین پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ عالم بابا نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ یہ ہم کہاں ہیں، مجھے کیا ہوا تھا؟ بیٹی، بس آپ کو ایک تکلیف تھی جس کا علاج ہو گیا ہے۔ شاباش، یہ پانی پیو اور ہم گھر چلتے ہیں۔ شاباش جاوید پتر، میں نے تیرے جیسا بہادر جوان نہیں دیکھا، عالم بابا نے جاوید کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ عالم بابا نے جاوید کو رانی کو اس کے گھر پہنچانے کا کہا اور خود ڈیرے پر چلا گیا۔ صبح ناشتے کے بعد عالم بابا نے چودھری کو مختصر ساری صورتحال بتائی۔ چودھری کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمہار اللہ رکھا ڈیرے میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عالم بابا کے ہاتھ چومنے لگ گیا۔ عالم بابا مسکرانے لگ گئے۔ اللہ رکھا بولا، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے میری بیٹی کو اس بلا سے بچایا، میں ساری زندگی آپ کا مشکور رہوں گا۔ بھائی اللہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرو، سب اسی کی طرف سے ہوا ہے، انسان بھلا کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر عالم بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور چودھری کے کان میں کچھ کہا تو چودھری مسکرا کر کہنے لگا، نیکی میں تاخیر کیسی۔ یہ کہہ کر چودھری نے اللہ رکھا کے آگے جھولی پھیلا دی۔ اللہ رکھا بیٹی کا باپ تھا، فوراً سمجھ گیا اور چودھری کے گلے لگ گیا۔ رانی اور جاوید کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اگلے روز عالم بابا واپس شہر کو لوٹ گئے تھے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔